السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. جب سے لائی ہے صبا مزدے بستان حدیث، جب سے لائی ہے صبا مزدے بستان حدیث، خطۂ ارض کو کہتے ہیں گلستان حدیث، خطۂ ارض کو کہتے ہیں گلستان حدیث. اور زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام، زندہ رہتا نہ کبھی بعد نبی کے اسلام، جسد دین میں پڑتی نہ اگر جانے حدیث، جسد دین میں پڑتی نہ اگر جانے حدیث. اور اہل تقلید کو ٹکڑے ہیں گدائی کے نصیب، اہل تقلید کو ٹکڑے ہیں گدائی کے نصیب. طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث، طالب سنت نبوی کو ملا خوان حدیث. کیسی امت ہے، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کے کہے، کیسی امت ہے کہ ارشاد نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث، میں مقلد ہوں نہ مانوں گا یہ فرمان حدیث. اور اتنی شیخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب، اتنی شیخی نہ کرو پڑھ کے ہدایہ صاحب، ابھی جا کر کے کہیں کیجئے گردان حدیث. اور قول نبی کے خلاف آوے جہاں قول امام، قول نبی کے خلاف آوے جہاں قول امام، بے ادب ہونا وہاں در پہ بطلان حدیث. اور دل کے اندھوں کو میرے پاس تو لاؤ یارو، دل کے اندھوں کو میرے پاس تو لاؤ یارو، ڈالوں ان پر بھی ذرا پرتوے لمعان حدیث. کیا دکھاتا ہے عدو تیری فقاہت آ کر، کیا دکھاتا ہے عدو تیری فقاہت آ کر، کیا میرے پاس نہیں خنجر بران حدیث، کیا میرے پاس نہیں خنجر بران حدیث. کہتے ہیں مذہب شخصی کو جو احمق واجب، کہتے ہیں مذہب شخصی کو جو احمق واجب، لائیں سچے ہوں تو اس پر بھی، لائیں سچے ہوں تو اس پر کوئی برہان حدیث، لائیں سچے ہوں تو اس پر کوئی برہان حدیث. پردے ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے، پردے ضد و تعصب کا اٹھا دو دل سے. ہو اگر منتظر جلوے جانان حدیث، اور حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو، حب نبوی کا نہ ہو ذوق میسر اس کو، جس نگوں وقت کے دل میں نہیں میلان حدیث. اور قرب نبوی کی تمنا ہے اگر اے مسلم، تا دم مرگ نہ دوں ہاتھ سے دامان حدیث، تا دم مرگ نہ دوں ہاتھ سے دامان حدیث. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 18 ربیع الاول 1423 ہجری مطابق 30 مئی سن 2002 عیسوی کے اس اجلاس عام میں جو الاحصاء والحفوف دعوت سینٹر کے زیر اہتمام اس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، اس میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ آپ نے ہمارے برادران
دوست فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی زبانی سماعت فرما لیا ہے، تاریخ اور منہج اہل حدیث اور ان کے خدمات کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ رب ذوالجلال بندوں کو خود سے اپنے سے بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے، دعا کے کلمات دے رہا ہے تاکہ اس کے بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پر چلا جس پر تو نے انعامات کیے ہیں، اپنی بخشش اور اپنے کرم کیے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان راہوں پر جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان راہوں پر جو لوگ کی گمراہ ہوئے ہیں، نہ ہی ان راہوں پر جن پر تیرا غضب یعنی یہودیوں کی راہیں، اور نہ ہی ان راہوں پر جن پر کہ لوگ چل کر کے گمراہ ہوئے ہیں، یعنی نصارہ یعنی کرسچن، یا یوں سمجھ لیے نصرانی عیسائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی راہوں پر۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راہوں پر انعام کیا ہے، جس راستے پر انعام کیا ہے، اور جو راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، سیدھی راہ کہلاتا ہے، اس کی تشریح اور اس کی توضیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 اور 60 میں اس طرح سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جس راہ کی آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جس راہ پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان راہوں پر چلا جن پر تیرے انعامات ہیں، تو اللہ اس سورہ نساء کے اندر ان راہوں کی تشریح بیان فرماتا ہے کہ جن راہوں پر میرا انعام ہے، جن راہوں پر میری بخشش ہے، جس راہ پر میرا کر ہے، جس راہ پر چلنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ راہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ راہ نبیوں کی راہ ہے، صدیقین، وہ راہ صدیقین کی راہ ہے، وہ راہ شہداء اور صالحین کی راہ ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بہترین صحبت اور یہ بہترین لوگ ہیں جن کے ساتھ چلنے پر تم بھی بہتر ہو سکتے ہو اور تم بھی اچھے ہو سکتے ہو۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ فضل اور کرم ہے، وکفی باللہ علیما، اللہ جو ہے کافی ہے، علم والا ہے لوگوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ایک سوال ہے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کون ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا منہج کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے خیالات، ان کی تحریک کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ تمام سب چیزیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس دور میں، جس دور میں کہ ظلمتوں کے بہت سارے گمراہیوں کے بادل مڈلا رہے ہیں امت مسلمہ پر، اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور امت مسلمہ پر وہ دور جو اس وقت کا دور ہے، یہ وہ اتنا بھیانک دور اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا، اور ایسی ذلت و رسوائیوں کے زمانے امت مسلمہ نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیں آپ کہ جب سے اللہ اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں، جب سے اللہ اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں، تب سے اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل الاثر موجود ہیں، اور یہی ان کی تاریخ ہے، یہی ان کی تاریخ ہے۔ یہ نہایت ہی بے انصافی ہوگی، اور اس حقیقت سے اغماض اور چشم پوشی نہایت ہی خر دماغی کی علامت ہوگی کہ آدمی روشنی سے پوچھے کہ تیرا وجود کب سے ہے، آدمی
روشنی سے پوچھے تیرا وجود کب سے ہے، روشنی یعنی دھوپ سے پوچھے تیرا وجود کب سے ہے، ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ جب سے سورج موجود ہے تب سے اس کی روشنی موجود ہے۔ تو اہل حدیث کب سے ہیں، اہل الاثر کب سے ہیں، اہل السنہ کب سے ہیں، ان کا وجود کب سے ہے، یہ کب پیدا ہوئے، ان کی تاریخ کیا ہے، بین ہی جب سے قرآن و حدیث موجود ہیں تب سے اہل الحدیث موجود ہیں اس کائنات میں۔ یہ اس حقیقت سے کوئی شخص چگ پوچھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کرے تو وہ سب سے بڑا بددیانت اور سب سے بڑا خردماغ آدمی کہلایا جائے گا۔ اہل اسلام کا دوسرا نام ہی اہل حدیث ہے، اہل اسلام کا یہ لقب ہے اہل الحدیث۔ اسلام میرے عزیزو جن دو چیزوں سے معتبر ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ اہل الحدیث اصحاب الحدیث کا یہی منہج ہے اور یہی دونوں چیزیں وہی ان کا دستور ہیں۔ قولاً فعلاً دنیا کے سامنے آج کھلی ہوئی کتاب کی طرح اہل حدیث موجود ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی بھی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اہل حدیث کے ایمان، اہل حدیث کے منہج، اہل حدیث کے عقیدے کو چیلنج کر سکے، ان کی فکری اور ان کے فکر و تحریک میں کیڑے نکال سکے اور بتلا سکے کہ اے اہل حدیث ہو، دیکھو یہ تمہارا عقیدہ ہے، دیکھو یہ تمہارا عمل ہے، دیکھو یہ تمہاری فکر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ الحمدللہ جھوٹ بولنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، تہمتیں تراشنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے، اور اپنے مذہب یا اپنے خانہ سار دھرموں کو بچانے والے اور اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے اوپر کیچڑ اٹھانے والے بہت ملیں گے۔ لیکن جب دلائل اور براہین کی بات آئے گی، جب ثبوت اور دلیلوں کی بات آئے گی تو اللہ کی قسم کوئی مائی کلال ایسا جیالہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے جو یہ بات بتلا سکے۔ ہم نے ہمیشہ، ہماری یہ تاریخ رہی ہے، ہم نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے اور یہ ہماری شروع سے ہمارا اتحاد رہا ہے کہ ہم نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے جنہوں نے ہماری غلطیاں بتائی ہیں، جنہوں نے ہماری خطاؤں کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں اور ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی دعوت دی ہے۔ وہ ہمارے محسنین ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان حضرات کا جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرتے ہیں، جو ہمیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے، اولیاء کا طریقہ رہا ہے، متقین کا طریقہ رہا ہے، تابعین صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اگر ان سے کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، ایک ادنا سا صحابی اگر ان کی مجلس میں موجود ہے اور اس کی نظر میں وہ بات چاہے وہ امیر المومنین کی ہو، خلیفہ رسول اللہ کی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے تو فوری طور پر اس کی ایمانی غیرت پھڑک پڑتی تھی اور وہ بول دیتا تھا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اور وہ امیر المومنین ہوتے ہوئے، وہ اجتہاد کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہوئے، فقاہت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے اس ادنا سے ادنا صحابی کی بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ امت اسلام کی ماں بہنوں نے بھی اگر بڑے بڑے امیر المومنین کو ٹوکا ہے تو انہوں نے بھی فوری طور پر اپنی گردن اطاعت کو خم کر دیا ہے۔ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ خطبہ دے رہے ہیں مہر کے مسئلے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر کو کسی طرح سے جو ہے ایک حد متعین کی جائے۔ امت اسلام کی ایک بوڑھیا کھڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھی ماں کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے انہیں پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو اس سے مت لو تم۔ تو پہاڑ برابر سونا اگر مرد دینا چاہتا ہے اور اللہ کہتا ہے اگر تم نے دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی اس چھوٹ پر اور حریت کے اوپر پابندی لگانے والے اور مہر کو متعین کرنے والے اور مہر کی ایک کم سے کم حد متعین کرنے والے؟ امیر المومنین نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کی امت کی ایک بڑھیا نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، ہم نے ان قلموں کو، ہم نے ان ہونٹوں کو، ان زبانوں کو بوسے دیے ہیں جنہوں نے ہماری خطائیں بتلائی ہیں، اور دنیا کے سامنے ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج بھی یہ دعوت دیتے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر ہماری اصلاح تمہیں کرنی ہے تو رب کے قرآن سے کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرو۔ جھوٹے الزامات، جھوٹے بہتانات آج جو اہل حدیثوں کے اوپر، یا شروع سے ہی میں بتاؤں گا اس کی تاریخ، شروع سے اہل حدیثوں کے اوپر کچھ ایسے شرپسند لوگوں نے ان الزامات لگا کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ تعصب، ہٹ دھرمی، بدزبانی، خیانت، خرد برد، کاٹ چھان،
اتہامات نہ ہمارا پہلے سے یہ شیوا رہا ہے اور نہ آج ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو، ہم اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو ہم یہی دعوت دیتے رہیں گے کہ اے اہل حدیثو، تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم کسی کی باتوں میں خیانتیں کرو، کاٹ چھانٹ کرو، خرد برد کرو، کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤ۔ بات کرنی ہے ڈنگے کی چوٹ پر، دو ٹوک جو انہوں نے کہی ہے وہ کہہ دیا جائے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں آپ حضرات بٹھا لیں اور اس کو جما لیں کہ جب سے حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو بھی شامل ہے اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی شامل ہے، دونوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 7-8 مقامات پر یہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر 50 کے اندر کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ذرا بتاؤ اس حدیث کے بعد، یعنی جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے بعد اب تم کس چیز کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ اللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث ہے جو خطبہ، جو علماء اپنے خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کہتے تھے، اور معروف حدیث پاک ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ تو حدیث قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے عمل کو، آپ کے قول اور فعل کو، اور صحابہ کے ان اعمال کو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا یا دیکھا اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، جسے اصطلاح حدیث میں تقریر کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تو میرے عزیزو، جب سے قرآن و سنت موجود ہے، جب سے رب کی حدیث موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، تب سے اہل الحدیث موجود ہیں، اور حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ بولو موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ ہاں، یہ موجود ہیں، یہ حقیقت ہے۔ رہا مسلمانوں کا وہ طبقہ جو قرآن و سنت سے دور اجتہادات، غلط قسم کے اجتہادات، باطل قیاسات اور رائوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اہل حدیثوں ہی کے چند ائمہ کو چھانٹ کاٹ کر اپنی طرف منسوب کر کے ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کرتا ہے۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنی جائے اور اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، اور آپ حضرات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ مسلمانوں کا ایک وہ طبقہ جو ائمہ اہل حدیث، چند ائمہ اہل حدیث کو کاٹ کر اپنی نسبت ان کی طرف کر کے ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کر کے، ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کر کے، ان کی مخالفت کر کے الگ سے مذہب بنا لیا ہے، ایسا طبقہ اب جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے، ایک نئی جماعت ہے، اس کا وجود نہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا، یہ ایک نیا فرقہ ہے، 150 سال پہلے پیدا ہوا ہے، 200 سال پہلے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اپنی تاریخ ہمارے اوپر کیوں چسپا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہاری تاریخ رہی ہے، اور ہم بتلائیں 1867 اور 62 اور 63 میں تم پیدا ہوئے ہو۔ 20ویں صدی کا دو عظیم بدترین فتنہ امت کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر بنے 1862-63 کے اندر۔ بہرحال اس فتنے سے سب واقف ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے، نئی جماعت ہے، اس کا وجود صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، نہ ہی تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، نہ ہی اگلے مسلمانوں میں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا اور نہ ہی کہلاتا تھا، نہ زبان سلف میں یہ جماعت موجود تھی، بلکہ یہ ایک گمراہ نیا مذہب، لا دین لا مذہب فرقہ ہے، یہ خارجیت جدیدہ ہے، یہ 5واں مذہب ہے۔ اور حد ہو گئی، ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کی تقریریں سنی، ہندوستان کے اندر ایک نجس پلید نے یہ بات کہی کہ معاف کرنا، یہی جملے ہیں اس کے کیسٹ کے اندر، کہ معاف کرنا برا نہ لگے تو ایک بات کہوں کہ اہل حدیث نام سے کفر کی بو آتی ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ تعصب نے انہیں کہاں پہنچایا ہے، تعصب مذہبی نے، اندھی تقلید نے، بہت بڑے مناظر ہیں وہ۔ اور میری کیسٹیں آئی ہوئی ہیں، میں نے شیخ عطا کو دے دی ہیں، اس کو سننا، اس میں نے ان کی آواز ٹیپ کی ہے۔ 5 کیسٹیں لایا ہوں، ہردہ سرائیاں، چھیڑ خانیاں، شرارتیں، بلبلیں، تھپڑاتے اور مزید کڑواہٹیں، پھلجھڑیاں، یہ آ رہی ہیں سیریل میں، یہ میں بنا رہا ہوں۔
اتنی کیسٹیں ہیں میرے پاس. یہ علماء بھارت میں بولتے ہیں، پاکستان میں بولتے ہیں، اخوان کو کیسٹیں ہم تک پہنچاتے ہیں، میں اس کو سنتا ہوں. اب اس کا جواب مانگا، میں کہاں تک ایک کا جواب. میں نے سوچا اچھا پلان، میں نے سوچا جس طرح کتابیں نقد کی جاتی اب ان کیسٹوں کے اوپر نقد ہونا چاہیے. تو اب ان کو سنتا ہوں میں، جہاں ان کی حفاظ بکواس اور جہاں انہوں نے گالیاں گلوچ بکے اس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں، تھوڑے سے تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. فیصلہ آپ خود کرتے ہیں، کون بدزبانی کرتا ہے، کون زیادتی کرتا ہے، کون گالی دیتا ہے، خود ہی دیکھ لو، سن لو. تاکہ اب آواز تو نہیں نا کوئی بدل سکتا، آواز تو ایک پروف ہے، کیسٹ تو ایک پروف ہے، تو وہ آئین نہیں ہے، آپ اسے ضرور لے لینا. معلوم ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. اس طرح سے کہا گیا کہ کفر کی بو آتی. اعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ ایسی بات کہنے والا یقیناً بلا شبہ تاریخ اہل حدیث سے نابلد ہے اور نہایت ہی اندھا آدمی اور نہایت ہی متعصب اور فرقہ پرست آدمی ہے. اس طبقے کے دل میں اہل حدیثوں کے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، اور اس طبقے کا مقصد یہ ہے ان تمام سب خرافات کرنے کا کہ وہ عام مسلمانوں کو ان سے متنفر کر کے اہل حدیثوں سے نفرت دلا کر قرآن و سنت کی ہدایتوں اور ان کی خوشبوؤں سے محروم کر دے امت مسلمہ کو، انہیں قرآن و حدیث تک پہنچنے نہ دے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. انہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میاں تم قرآن و حدیث سمجھو گے. 4 دن سعودی عربیہ گئے، بخاری بغل میں لیتے گھوم رہے ہو. 4 دن سعودی عرب گئے، چائے کی پیالیوں پر بخاری کے نسخے بتا رہے ہو. اس طرح کی باتیں کر کے تمسخر اور مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ آپ صحیح راستے پہ آ گئے. آپ پہلے ہدایت تحفے لے کے جاتے تھے، آج بخاری مسلم لے کے جا رہے ہیں. اور ان کو جلن ہو رہی ہے کہ پہلے کھانے کو ملتا تھا، آپ تو روٹی کے لیے بھی طرف جائیں گے. اگر اس طرح سے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی اور لوگ کٹ کٹ کر کے اہل حدیث ہوتے رہے الحمدللہ، تو پھر تو ہمیں تو کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے اس طرح کی بکواس بھی ملا رہے ہیں وہ. اس کے لیے میرے عزیزو اس طبقہ ضالہ اور گمراہ فرقے کے پاس مختلف ہیلے اور مختلف بہانے، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے امت کا شکار کرتے ہیں. یہ مختلف انداز اور طریقے ہیں. کبھی اور اکثر وہ من گڑت قصے اور کہانیوں کا سہارا یہ طبقہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر قرآن و حدیث کو سمجھو گے، ڈائریکٹ سمجھو گے، قرآن و حدیث سے مسئلہ لو گے تو فلاں جیسا حال ہوگا جیسے اس کا حال ہوگا، جیسے ایک آدمی کا حال ہوا تھا. اب اس کے اوپر کہانی، جیسے ہمارے ہاں لطیفے چلتے ہیں، لطیفے پہلے سردار کی لوگوں کے اوپر لطیفے بنتے تھے، نیچ طبقے کے لوگوں کے نام لے کر کے لطیفے بیان کرتے تھے. ایسے ہی وہ لطیفے چیستہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا وہ نام نہیں ہے، لیکن یہ دشمنی میں وہ نام دے کر کے ہمیں بدنام کرتے کہ غیر مقلد ہے. غیر مقلد تھا. واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک غیر مقلد تھا. وہ مطلب غیر مقلد وہی جو قرآن حدیث مانتے ہیں، وہ ان کے ہاں وہ غیر مقلد تھا. ہمارے ہاں نماز ہو رہی تھی، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، ہم امام صاحب نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ غیر مقلد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث کو تم سمجھو گے اپنے دماغ سے، اپنے مرضی سے، حالانکہ کوئی بھی مائی کلال علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ شاہد ہے اور ہماری تاریخ شاہد ہے کہ جس کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں قرآن و حدیث کو اپنی طبیعتوں سے سمجھو، اپنے دماغ سے سمجھو، نہ. ہمارا یہ منہج ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں لیکن اپنے دماغ سے نہیں. سلف صالحین نے جس طرح قرآن و حدیث کو پیش کیا ہے، جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ہم اس سے ایک حرف نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث و قرآن سمجھایا ہے، جس طرح صحابہ نے اپنے شاگرد و تابعین کو سمجھایا ہے، جس طرح تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اور جس طرح ائمہ رحمہم اللہ نے سمجھایا ہے قرآن و حدیث کو، ہم اس طرح قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں. یہ ہمارا منہج ہے اور بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی شخص ہمارے اوپر یہ الزام لگائے کہ اپنی منمانی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اپنی طبیعتوں اپنے مزاج سے سمجھتے ہیں، تو یہ کفر ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا بہتان ہے. اور سبحان اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ہمارے اوپر افترا ہے. اللہ ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہ فرمائے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے مزاج، اپنے دماغ، اپنی طبیعتوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا. ہم سلف صالحین کے فہم پر قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں.
ہم اپنی مرضی اپنی منمانی قرآن و سنت میں نہیں چلاتے. اور منمانی کی اگر مثالیں دینی ہوں، ایک نہیں یاروں نے ایسی ایسی منمانیاں کی ہیں علامہ والحفیظ کہ اگر میں ان کی داستان بتاؤں تو کافی ٹائم چاہیے. اس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی طبیعتوں سے سمجھا ہے. لیکن کوئی اہل حدیث کا بچہ اپنی طبیعتوں سے قرآن و حدیث کو اپنی منمانی نہیں سمجھتا ہے. نعوذ باللہ، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، ہم اس کو خلاف سمجھتے ہیں اسلام کے. اسلام ہمیں نہ اس کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اتباع کی دعوت دیتا ہے اسلام. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اللہ کے بعد ایک نبی، انبیاء جو گزرے ہیں وہ، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی امتی کو ہم نے معصوم نہیں سمجھا. کوئی امتی معصوم نہیں ہے. بولو ہے؟ کوئی امتی معصوم نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معصوم نہیں سمجھا. ہماری یہ خطا اگر ہے تو جو سزا دینا چاہو دے، لیکن اگر جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ باطل ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام مسلمان نہیں ہے. کوئی بھی امتی میں معصوم نہیں ہے. ہر ایک خطا اور نسیان کا مرکب ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جائے گا. جس کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہمارے سراخوں پر، جس کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے جو ائمہ کے مجتہدین تھے. یہ ہمارا منہج ہے اور یہ ہمارا طریقہ. میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ویسے حکایات بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، لطیفے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک غیر مخالف تھا، مسجد میں پہنچا. یہ وہی لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں پڑھتے، جو فلانے سے حدیث نہیں پڑھتے. میں نے کہا دیکھو چور چوری کر کے کس طرح بڑوں کا نام لے کر کے اپنی چوری چھپاتا ہے نا، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اس جرم میں ہم ہی نہیں ملوث ہیں، فلانے بھی ملوث ہیں، تاکہ ہم بھی بری ہو جائیں. نعوذ باللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بات اپنے وقت پر آئے گی. کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر تم اپنے مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھو گے تو اس آدمی جیسا حال ہوگا جو غیر مخالف مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، اس جماعت میں شریک نہیں ہوا بلکہ الگ سے نماز پڑھنے لگا. جب امام صاحب نے سلام پھیرا، تمام مصلین مسجد سے نکلنے لگے تو اس کو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تم کو جماعت میں شریک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا ہم اکیلے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا نماز پڑھو. اعوذ باللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ارے کسی اہل حدیث کے ایک عام انگوٹھا چھاپ سے بھی تم اگر پوچھو گے تو کیا قرآن کا یہ معنی بتائے گا؟ بولو، یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے. ارے یہ کوئی کافر کہتا، یہ کوئی یہودی کہتا، یہ کوئی جو ہے غیر مسلم کہتا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی دارالعلوم ہیں، بڑے بڑے علامہ کی زبان ہے واللہ بتلا. یہ بات امت کے اندر بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک مولوی مفتی راشد دارالعلوم دیوبند، وہ کیا کہتا ہے بینگلور کانفرنس میں تقریب، اس کی کیسٹ میں میں نے رکھے ہیں، وہ آپ سننا، میں لایا ہوں. اس میں ہر دسرائیاں تھپڑاکیں اس میں ہیں، اس کی آواز سننا، اس کی آواز سننا. اور غیرت ہوگی تو قرآن و حدیث کو اپنا منہج ماننا، اپنا دستور مان لینا، توبہ کر لینا، اس کی زبان سن لینا. وہ کیا کہتا ہے کہ جو ایک غیر مقلد تھا وہ ہمیشہ پیشاب کرنے کے بعد میں ڈھیلا لے کر وطر پڑھتا تھا. کیسے کہا گیا بھائی تم ہمیشہ وطر کیوں پڑھتے ہو، جب بھی پیشاب کرتے ہو ڈھیلا وطر کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے یا فلاں کی روایت ہے، سنو کہ اسے حدیث پیش کی اور وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو من استجمر فلیوتر، جو پیشاب کرے تو ڈھیلا لے تو فلیوتر. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ڈھیلا یا مٹی استعمال کر رہا ہے تو طاق ڈھیلے استعمال کرے، یعنی 3 ہو 5 ہو 7 2 نہ. اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ صحیح مطلب ہے نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو کہا وہ آدمی اپنے منمانی پر سمجھتا تھا تو اس لیے وہ ہمیشہ پیشاب کرنے کے بعد میں وطر فلیوتر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے پیشاب کرے اور ڈھیلا لے تو وطر پڑھے. فلیوتر کا مطلب ہے وطر. کہتے ہیں جب تم یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ یہ نتیجہ اس لیے ہوا کہ تم مقلد نہیں ہو، تقلید تم نے نہیں، امام حنیفہ سے تم نے نہیں سیکھا، اس لیے تم یہ غلط راہوں پہ جا رہے. ہم نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا تم تاریخی طور پر کسی بھی زمانے میں اس طرح کا کوئی ایک سچا واقعہ ہمیں بیان کر دو کہ کسی اہل حدیث نے یہ حرکت کی. ایک جاہل گمار بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا، واللہ تعالیٰ ایک جاہل گمار بھی یہ حرکت کر سکتا. لیکن میں عرض یہ تو ایک بھی سینکڑوں قصے
इस तरह से हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, उम्मत के अंदर शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं, चीज़ें और कहानियां कह करके उम्मत को हदीस और कुरान से मुतनफिर करने की जिद्दोजहद करते हैं। तो मेरे अजीजों, कभी हदीस और सुन्नत के मामले अकली तकसीम कर करके कि हदीस अलग है, सुन्नत अलग है, हदीस अलग है, सुन्नत अलग है। हदीस पे चलोगे तो हदीस पर चलना मिसल हदीस पर चलना आग के ऊपर चलने के बाद है। हदीस पर चलना ऐसे ही है जैसे आग पर चलना। औजुबिल्लाह। और ये हदीस और सुन्नत का फर्क बयान करते हैं कि हदीस ये है और सुन्नत ये। हालांकि हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं। मुहद्दिसीन के यहाँ और ये तकसीम यूं हुई, इसलिए हुई कि इन्होंने अपनी मनमानी, अपनी तबीयत और तासुब को बीच में लाया, तो इन्होंने हदीस और सुन्नत को दखल हदीस और सुन्नत के यहाँ फर्क किया। हालांकि मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं। हदीस भी वही है, सुन्नत भी वही है। ये इनकी अपने दिमागी उपज है, ये इनकी अपनी खानासाज तकसीम है। अलमुहिम कभी कभी अहले हदीसों पर कभी कभी क्या कि अक्सर और बेहतर गलत किस्म की तोहमतें और इल्जामात लगा लगा करके इनको बदनाम करते हैं। कभी कभी कुतुबे अहादीस सहीहा मसलन बुखारी है, मुस्लिम है, इनके अंदर शुकूक पैदा करते हैं कि देखो इसके अंदर भी ज़ईफ रिवायतें हैं, अरे बुखारी के अंदर भी झूठी हदीसें हैं, तुम बुखारी पढ़ते हो, बुखारी की हदीसों पे अमल करते हो, तो क्या तुम बुखारी के मुक़ल्लिद नहीं हो? उनसे कहो बुखारी ने ये बताओ, बुखारी ने अपनी भी बात कोई लिखी है? हम बुखारी के मुक़ल्लिद उस वक्त होते जब बुखारी की बात के ऊपर अमल करते, लेकिन हम बुखारी जो बुखारी ने लिखी है हमें कोई बताए, दुनिया का कोई होशमंद आदमी कि बुखारी ने अल्लाह के रसूल के सिवा कोई और भी बात उसके अंदर लिखी। इमाम बुखारी ने अन फला अन फला अन फला अन फला अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिखी हैं, तो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं, अमल करते हैं, न कि बुखारी की तकलीद करते हैं। लेकिन इस तरह के शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं। गलत बेगैरती और बेहयाई की तमाम सरहदों को पार करते हुए ये लोग गाली गलूज के ऊपर यूं चलाते हैं, मार काट के ऊपर यूं चलाते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, और इसकी रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं। मेरे अजीजों, ये तमाम सब शरारतें, ये तमाम सब बदमाशियां, ये तमाम सब बदतमीजियां करने का उनका मकसद ये होता है कि किसी तरह लोगों को हदीस और कुरान से रोककर उनके अपने बनाए हुए घरेलू मजहब को, खानासार धर्मों को दुनिया मान ले और उनकी दुनिया पैरवी करे। लेकिन ऐ दुनिया के मुसलमानों, ऐ मेरे नबी की प्यारी उम्मत के लोगों, इन गंदुमा जो फरोशों को पहचानो, इन दीन के ठाकुरों को पहचानो, इन बहरूपियों को इस दौर में समझने की जरूरत है, और इनसे कहो कि लोगों इख्तलाफ न करो, उम्मत में फितने न फैलाओ, आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें बतलाते हैं। उलमाए किराम की मजलिस है, दुनिया के किसी भी खित्ते में तुम अपनी किताबें लेके आओ, दुनिया के किसी भी गोशे में तुम अपनी किताबें लेके आओ, हम भी हाजिर होते हैं, आओ इख्तलाफात खत्म कर लेते हैं, और हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि कोई एक मसला, अल्लाह की कसम है, कोई एक मसला जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जो हदीस के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, तुम हमारा बतला दो। रब्बे काबा की कसम है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, हम अपने उस मजहब से, अपने उस अमल से तौबा पहले आओ हमको बतलाओ। बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, लेकिन अफसोस न नौमन तेल होगा, न राता नाचेगी, न ऐसा मसला आएगा, न ये इख्तलाफ करने वाले जो पहले से फिरकों में बढ़ चुके हैं, जो आपस में एक थालियों में नहीं खा रहे हैं, जो आपस के एक इमाम के मानने वालों को बुरा भला आपस में एक दूसरे को कहते हैं, तो हम तो खैर तीसरे ठहरे, हमें कब वो अच्छा समझेंगे और हमें कब वो अच्छा कहेंगे। मेरे अजीजों, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह की कसम कि इन्होंने ही हमारे रास्ते रोके हुए हैं, इन्होंने ही हमें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। हमें इस्लाम, हमारा फरीजा क्या था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ नबी की उम्मत के लोगों, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और लोगों को बुराइयों से रोको। तुम्हें लोगों के को पैदा किया गया है तुम्हें इसलिए ताकि तुम लोगों के अंदर दावत का काम करो, सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी दावत का काम करो, यहूदियों के अंदर भी दावत का काम करो, नसारा जितने भी लोग हैं, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, गैर मुस्लिमीन हैं, हमें इसलिए पैदा किया गया था कि हम उनके दरमियान भलाइयों का हुक्म दें, हम उन्हें जुल्म और ज्यादती से रोकें, हम उन्हें इस्लाम की दावत पेश करें, हम उन्हें इस्लाम की सच्ची तालीमात को उनके सामने रखें, हम इस
اسلام کی شمع لے کر ظلمت قدوں تک پہنچے، ہمیں اپنے برادران وطن جو آج ہمارے لیے کانٹا بن چکے ہیں، جو سوکھ چکے ہیں، جنہیں نرم کرنا اور جنہیں پگھلانا، جنہیں اپنا بنانا ہمارا شیوا تھا، آج ہم نے ان کو جب ترک کر دیا، آج جب ہم نے انہیں چھوڑ دیا، تو آج ہمارے لیے وہ ببول کے کانٹے بن چکے ہیں اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کرتے ہیں اور ہمیں قتل و خون کا نشانہ بناتے ہیں، فساد فتنہ و فساد پیدا کر کے ہمارے بیوی بچوں کو زندہ جلاتے ہیں، ہمارے گھروں کو لوٹتے ہیں اور حیوان میں تو بربریت کا ننگا ناچ ناچتے ہیں۔ ہمیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں دعوت دینا چھوڑ دیا۔ ہماری تمام مساعی، ہماری تمام جد و جہد، ہماری تمام کوششیں، ہمارے علماء کی، ہمارے کتاب کی، ہمارے مصنفین کی، ہمارے مؤلفین کی، ہمارے واعظین کی، ہمارے مقررین کی ان اسلام کے اندر بنے ہوئے فرقہ پرستوں کی طرف مبذول ہے ان کی توجہات، اور ہم انہیں میں جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم انہیں میں کوششیں کر رہے ہیں اور ہم انہیں کو قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی دوسری زبان میں یوں سمجھ لو کہ کلمہ پڑھنے والے جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو پھر اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے گوشے گوشے کو قرآن و سنت کی خوشبوؤں سے مہکائیں اور ان حیوانوں کو، ان جانوروں کو انسان بنائیں اور ہم انہیں دین اسلام پیش کریں، انہیں مسلمان بنائیں۔ لیکن برا ہو ان برے علماء کا، ان برے علماء کا جو ہماری راہوں میں آ جاتے ہیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ہمیں ان تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ یہ بلحوث اور یہ دنیا پرست مولوی ہمیں ان تک نہیں پہنچنے دیتا ہے، امت کے اندر انتشار پیدا کر کے اپنا مدرسہ، اپنا دارالعلوم، اپنا پیٹ، اپنا جہنم پالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، تمہیں بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، تم اتنے بدھو نہیں ہو۔ یہ بتاؤ، قرآن کریم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اپنے نبی کے فرمان کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ پھر جب تمہارے سامنے قرآن و سنت کا منہج پیش کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کی دعوت پیش کی جاتی ہے، تو تم کہاں بھٹک جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم 400 برس کے بعد میں یا 200 برس کے بعد میں یا 100 برس کے بعد میں یا اپنے نبی کے بعد میں ہم چار امام بھیجیں گے، وہ ون بائی ون، اور تم ان میں سے ایک ایک کو بانٹ لینا اور ان میں سے ایک ایک کی تقلید کرنا، ایک ایک کے پیچھے چلنا، ان کے ناموں کے مذہب بدلنا۔ بتاؤ، اللہ نے فرمایا ہے کہیں قرآن کریم میں؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہیں؟ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 100 برس میں ختم ہو جائے اور جو ائمہ اربعہ کے نام کا بنایا ہوا مذہب ہے وہ 13 برس تو 100 برس تک چلتا ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ نبی جو دین لائے وہ 100 برس تک اسٹاپ خلاص، اور جو انہوں نے اپنا مذہب بنایا شافعی، مالکی، حنبلی اور نہ جانے کیا کیا، یہ آج 1300 برس تک ان کے بعد نہیں چل رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ سیدھے چاروں کو بھیج دیتا، کہے تو یہ مصیبت اور پریشان کرنے کی ضرورت کی بھائی، اور ہمیں آسمان سے حکم دے دیتا 4 آئیں گے، ان چاروں کی انہی کے پیچھے چلنا کیا ضرورت تھی؟ ہم متحد رہتے، ہمیں کیا ضرورت تھی اختلاف کرنے کی؟ لیکن اعوذ باللہ، برا ہو تعصب کا، یہ سراسر بددیانتی ہے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، میں تاریخ اہل حدیث آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، منہج اہل حدیث رکھ رہا ہوں، ان کے خدمات بیان کرنے، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو آؤ، اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہم کہتے کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا معنی سمجھو اور اہل سنت کا معنی سمجھو۔ اہل حدیث اہل سنت میں کوئی فرق نہیں، جس طرح حدیث میں کوئی فرق نہیں، سنت میں کوئی فرق نہیں، اس طرح اہل حدیث اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں۔ اہل کہتے ہیں والد، یعنی ہمارے اہل و عیال، یعنی ہمارے والد ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اہل مانے والا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو اعمال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر تصدیق سب فرمائی ہے، خاموش ہو کر یا اعلان کر کے ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ اور سنت بھی اسی کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، عمل کو، تقاریر کو سنت کہتے ہیں۔ تو جو لوگ حدیث اور سنت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنا منہج دستور بناتے ہیں، انہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے؟ وہی تو اہل الحدیث ہوتے ہیں، وہی اہل الحدیث۔ اہل ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل پاکستان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اہل پاکستان ہیں، جو بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں وہ اہل بنگلہ دیش ہے کہ نہیں؟ جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں وہ اہل ہند ہے، اہل ہندوستان ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے میرے عزیزو، جو حدیث اور حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وہ اہل حدیث، وہ اہل حدیث۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل قرآن کیوں نہیں کہتے؟
قرآن بھی حدیث میں نے بھی بتایا حدیث قرآن کو بھی شامل ہے نبی کے فرمان کو بھی شامل، اس لیے اس کلمے کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اس لیے دونوں اچھی چیزیں موجود ہیں، اسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو اہل حدیث کون ہیں؟ اہل حدیث وہ ہیں جو صرف اور صرف رب کے قرآن کو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قول اور عمل اور تقاریر کو اپنا منہج اور اپنا طریقہ بناتے ہیں اور مانتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اہل حدیث وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، نبی کی سنت کو، صحابہ کی سنت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے اسی لیے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگ اگر تم لوگ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جس طرح وہ عمل کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کا عمل، ان کا ایمان اور عقیدہ اور ان کا منہج ہے، اگر تم اسی طرح سے عمل کرو گے تو تم بھی بولو تم ہدایت یافتہ، تم صحیح راہ پہ۔ بولو قرآن کا یہ اعلان سچا ہے جھوٹا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے تک ہی تھا؟ نہیں، یہ قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، یہ دستور ہے قیامت کی صبح تک۔ تو میرے عزیزوں انہی کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، آؤ میں ذرا سا تسلسل قائم رکھنے کے لیے یہ پوائنٹس اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اپنے ان تمام دعووں کی دلیلیں میں بھی دے رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے، اور اس نجس ناپاک آدمی کو جا کے کوئی بتلائے جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث سے کفر کی بو آتی ہے، اعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے، یہ تابعین کی توہین نہیں ہے، 500 صحابہ کے شاگردوں کی توہین نہیں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، جو اہل حدیث کے اوپر فخر کرتے تھے، جو اہل حدیث کی طرف نسبت کرتے تھے، جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ تمام تابعین جو ائمہ رحمہم اللہ، ان کی توہین نہیں، میں بھی بتاؤں گا ان کی پوری دلیلیں، میں نے پوری تاریخ رکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ کہیں بھی گفتگو ہو، یہاں بھی بیٹھے ہوئے اگر ہمارے درمیان ہمارے بھولے بھالے ایسے اخوان موجود ہوں جو تقلید کے بھول بھلائیوں میں امت پہ بٹے ہوئے ہیں، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی تیجانی، کوئی جو فرنگتی، کوئی فلانی، کوئی فلانی، کوئی فلانی، یہاں سے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا ان حقیقتوں کو سمجھ لینے کے بعد میں، تاکہ ہمیں ضرورت، اور سنو ہمیں ضرورت ہے تمہاری، ہم بہت سیریسلی یہ بات کہہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم بھی مر جائیں گے اسی طرح سے، ہمارے سے پہلے جو علماء ہیں ہماری مسلمانوں کی اصلاح کر کے وہ بیچارے مر گئے، وہ مر گئے چلے گئے، اور جن کو سدھرنا تھا سدھرے، جو نہیں سدھرے نہیں سدھرے، لیکن اب ہماری منزل تم بعد میں ہو گئے، اب نئی قوموں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، نئی قوموں کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے، نیا بلڈ چاہیے اس دنیا کے لوگوں اس ظلم کو مٹانے کے لیے، نیا بلڈ چاہیے انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے، نئے خون کی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنی توجہات برادران وطن کی طرف کرنے والے ہیں، ہم غیر مسلموں کے دروازوں پر دستک دینے والے ہیں، ہمارے اس کے لیے ہماری راہوں میں جو بھی مسائل اور دشواریاں آئیں گی ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے گھر جلا دیے جائیں، ہمارے گھر لوٹ لیے جائیں، ہمارے بچوں کو تحت دیکھ کر دیا جائے، لیکن توحید کے اس پیغام کو ہم بڑے سے بڑے لیڈروں سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے قریوں اور بستیوں میں رہنے والے وہ شودر، وہ چھوت یا وہ نیچ ذات کے لوگ بھی، بڑے بڑے برہمن ہوں یا کسی بھی ذات اور پات کے رہنے والے ہوں، غیر مسلم ہیں، ہم اس توحید کی دعوت کو ان کے دروازوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے کانوں میں ڈالنے والے ہیں۔ تمہیں سدھرنا ہے سدھرو، نہیں سدھرنا ہے اللہ کے حوالے، ہم اب تمہارے اوپر زیادہ وقت صرف کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب ہم دشمن کی سازشوں کو سمجھ چکے ہیں، ہمارے اپنے اسلام کے نام لے کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو دشمنیاں جو ہماری راہوں میں توحید کی راہوں میں آ رہے ہیں، اب ہم ان کی طبیعتوں ان کے مزاجوں کو سمجھ چکے ہیں۔ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آمین رفع دیر میں گھستے رہیں، پٹتے رہیں، اور وہ ہمارا جو اصلی مقصد کفار و مشرکین تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے وہ رکا رہے، ان تک نہ پہنچے، ان کو جو ہے دوسرے دھارے میں چھوڑ دی، اسی طرح قتل و غارت دنیا ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے اس حقیقت کو، کیونکہ سمجھانے کے لیے عقل مند آدمی کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر سمجھنا ہے سمجھو، نہیں سمجھنا ہے تو فإنك لا تهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، چاروں پانچوں دسیوں اماموں کے بھول بھلائیوں میں بھٹکے رہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ سارے ائمہ لات ماریں گے، لات مار کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور تمہاری طرف
नजर उठा के भी देखेंगे। ये तुम्हारे दुश्मन होंगे, क्योंकि न उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे चलो, ये मुल्लाओं ने कहा है इनके पीछे पीछे चलो, फलाने के पीछे चलो, फलाने के पीछे। उन्होंने नहीं कहा बेचारों ने, वो बरी हैं, वो बरात का इजहार करते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे तो मैं अभी बताऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम, मैं तसलसल जरा सा एक मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, अहल हदीस का तसलसल क्या है। नबी करीम जरा इस, मैं अपने दावों की दलीलें तो दूंगा, लेकिन जरा इस तसलसल को, तारीखी तसलसल को अपने दिमाग में मुख्तसरन, बहुत ही मुख्तसर लाइट अंदाज में मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ और मैं अपने मौजू तक पहुंच रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनहरी दौर गुजर गया, सुनहरी जमाना गुजरा। मुसलमान एक किबला, एक ही नबी, एक कुरान, एक हदीस के मानने वाले, मोमिनीन, मुत्तकीन, मुहसिनीन, है ना, ताइफा मंसूरा जमाआ के नाम से पहचाने और जाने जाते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से उन्हें जमात कहा गया, उन्हें ताइफा मंसूरा कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया। कोई गिरोह, कोई पार्टी, कोई जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। एक जमात थी मुसलमानों की, ठीक है, एक गिरोह था मुसलमानों का। कबायली मौजूद थे, खानदान मौजूद थे, मुहाजिरीन और अंसार के पैमाने पर दो गिरोह मौजूद थे, लेकिन वो सब आपस में मुत्तहिद ईमान और अकीदे पर, उनको ईमान और अकीदे ने एक किया हुआ था, वो भाई भाई थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि शैतान ने शरारत की और मुहाजिर और अंसार में इस तरह के कुछ ख्यालात और इस तरह के कुछ किसी मौके पर शैतानी अंदाज लगाने की कोशिश की और मुहाजिरीन अपने लोगों को पुकारने लगे, अंसार अपने लोगों को लड़ाई के लिए पुकारने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर घसीटते हुए उन दोनों के दरमियान पहुंचे। करीब था कि तलवारें म्यान से निकल जाएं और मुहाजिर और अंसार आपस में टकरा जाएं और खत्म हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी दावल जाहिलिया व अना बैन अज़हुरिकुम दऊहा फइन्नहा मुमकिना। ए मेरे सहाबा, मैं मौजूद हूं और ये जाहिलियत की तफरीक अभी से कर शुरू कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। अरे ये जाहिलियत के नारे हैं, ये जाहिलियत है, तफरीका मत पैदा करो, इख्तिलाफ मत पैदा करो, मैं मौजूद हूं। फइन्नहा मुमकिना, ये गंदी चीज है, गंदी से परहेज करो। ये कभी कभी शैतान ने इस तरह की शर्तपसंदी की मुसलमानों को बांटने के लिए, लेकिन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सद्देबाब किया और फिर मुसलमानों को मुत्तहिद किया। इस तरह से असबियत जाहिला का खात्मा, जाहिलिया का खात्मा हुआ। हर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम का पैरोकार था और तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई थे। न कोई निस्बत थी, न कोई तमीज थी, सब मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुहसिनीन, मुत्तकीन के नाम से वो जाने और पहचाने जाते थे। इमाम मुअर्रिख अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कानल मुस्लिमूना इंदा वफात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिनहाजिन वाहिदिन फी उसूल द्दीन व फुरूइही गैर मन अज़हरा वफाकन व अज़मरा निफाकन। फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मुसलमान एक ही तरीके पर, एक ही मनहज पर, उनका उसूल अकीदा और उनके फुरुआत जो मसाइल थे सब एक ही तरह के थे, उनमें कोई फर्क और कोई तमीज न थी, सिवाय मुनाफिकीन के और उन लोगों के, उनकी बात अलग थी। लेकिन मुसलमान एक जमात, एक मिनहाज, एक तरीके के ऊपर कायम दायम थे। नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई और फिर सहाबा किराम के अंदर चंद जुज़वी बसीत इख्तिलाफात पैदा हुए, मगर इख्तिलाफात कई थे, मैं उन इख्तिलाफात में जाना चाहता। और जब जब इख्तिलाफात पैदा हुए, सहाबा किराम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बदलाई, इख्तिलाफात खत्म हो गए, इख्तिलाफात खत्म हो गए। यहां तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर की खिलाफत पर भी इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनकर तमाम सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर बइत्तिफाक बैत की और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। कोई जमात नहीं, कोई नहीं, फितने मिट गए, दिल जमा हो गए और मिल्लत वाहिदा जज्द वाहिद की तरह बन गई और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में ये उम्मत चलती रही। चंद एक हादसे फिरका बंदी के जमाने अबू बकर सिद्दीक में हुए, जैसे माने निज़गात का फिरका निकला, मुर्तद्दीन का फिरका, मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबुव्वत के इक़रारियों का, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हिकमत और उनकी होशमंदी और उनकी दानाई और उनकी तलवार ने इन सब का खात्मा किया और इस तरह से वो फितना भी खत्म कर दिया गया। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बनाए गए। उम्मत एक रुख पर चलती रही, कोई जमात उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी नहीं, 12 बरस तक, तकरीबन 11-12 बरस तक एक रुख के ऊपर जब उम्मत मुस्लिमा चल
چلتی رہی، حتیٰ کہ ایک عظیم فتنہ پیدا کا دروازہ کھولا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ وہ فتنے کا تالا توڑا جائے گا، اس کے بعد وہ پھر دروازہ بند نہیں ہوگا. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی نے شہید کر دیا، شہید کر دیے گئے. پھر امت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ منتخب کیا اور حضرت عثمان غنی منتخب کر لیے گئے. ابو بکر اور عمر کے زمانے پھر لوٹ آئے اور پھر وہی عدل و انصاف کا معاملہ چلتا رہا اور امت ترقی کرتی رہی. افریقہ کے صحراؤں تک اسلام کی سرحدیں پہنچ گئیں اور یورپ تک اسلام کی اذانیں گونجتی رہیں اور امت آگے بڑھتی رہی. یہاں تک کہ ایک یہودی خبیث ابن الاسود عبداللہ ابن سبا حقد اور حسد اور بغض میں چور، وہ آ کر کے حضرت عثمان غنی کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان، وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن دلوں کے اندر اس نے کفر کو اور اپنے خبث کو چھپایا ہوا تھا. چنانچہ اس نے وہاں سے فتنے کی بیج اس نے ڈالی، اسلام کا لبادہ اوڑھا، شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنائی، نمازی، زکات حج کرنے لگے. یہ تمام سب کچھ انہوں نے شروع کیا، مگر دلوں میں بغض اور کینے رکھتے ہوئے خفیہ طریقے سے وہ امامت علی کی فرضیت کی دعوت دینے لگا کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے یہ علی کی خلافت جو ہے چھین لی ہے، اصل حقدار اس کے علی ابن ابی طالب تھے. یہاں سے اس نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا، محبت علی کا دعویٰ کیا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ ہاں، یاد رکھنا اس پوائنٹ کو، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. کسی کی محبت کا دعویٰ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے طریقے اور اس کے منہج کے مطابق اس کا عمل نہ. ہاں، محبت علی کا اس نے دعویٰ کیا، نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ایک جلیل القدر صحابی کی طرف، داماد رسول حضرت علی کی طرف اس نے کی اور ان کا نام لے کر امت کے اندر فتنے کے یا اختلافات کی بیج بونا اس نے شروع کر دیا. مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، حجاز گیا، لوگوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا اور ایک جمع غفیر مسلمانوں کی اس کی حامی ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلنے لگے اور نتیجہ کیا ہوا کہ 50 دن تک حضرت داماد رسول حضرت عثمان غنی کو مدینہ الرسول مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے بغل کے اندر 50 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. اور اس خبیث کی سازش پر بلوانیوں نے گھر کے اندر کود کر داماد رسول حضرت عثمان غنی کے سینے پر چڑھ کر آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے الگ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ فتنے کا یہ نتیجہ ہوا. اس طوفان فتن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. امت منقسم ہو گئی، دو ٹکڑے ہو گئے اور اختلافات بڑھتے گئے. صفین کی جنگ، جمل کی جنگ، حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک پارٹی، حضرت علی کی ایک پارٹی، پھر جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی. ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے اور ہزاروں مسلمان ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئی. یہاں تک کہ میرے عزیزوں سن 40 ہجری میں خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. اس طرح سے طبعی موت مرنے والے ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بقیہ 3 خلیفہ رسول جو تھے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب شہید کیے گئے ہیں. ہاں، شہید کیے گئے ہیں. سمجھ آئے گا آپ کو؟ اس طرح سے پھر حضرت حسن بن علی، انہی بلوانیوں نے ان کو خلیفہ بنایا اور ان کو پھر حضرت حسن بن علی کی دانش مندی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابن معاویہ سے موافقت کی اور تنازل اختیار کرتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی اور پھر خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور یہ ولایت بنو امیہ کے اندر آئی اور اس طرح سے میرے عزیزوں یہ امت پھر آگے بڑھتی رہی. لیکن اختلافات کے دائرے وسیع ہوتے گئے، امت کے درمیان فرقے بننا شروع ہوئے، یہاں تک کہ فکر و نظر کی بیس پر سیاسی پیمانے پر 4 فرقے اس وقت عالم وجود میں آئے. خوارج کا فرقہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تھا، ہے نا، روافض کا فرقہ جو شیعہ علی کے نام سے، جو شیعہ ہیں جو حضرت علی کا نام لے کر کے اور حضرت علی کو معبود بھی سمجھتے، نعوذ باللہ، المدد یا علی المدد یا علی المدد، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور خلیفہ خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور چور ان سے تبرئے کرتے ہیں. یہ رافضی شیعہ یہ یہودیوں سے بدترین لوگ ہیں. اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آج تک
کا شر اور فتنہ اس امت کے سروں کے اوپر قائم و دائم ہے. یہ رافضی شیعوں کے فتنے ہیں میرے عزیزوں. اس طرح سے میرے عزیزوں 4 فرقے بنائے گئے، خوارج کا فرقہ، شیعوں کا فرقہ، اور اسی طرح سے قدریہ کا فرقہ، تقدیر کے منکرین قدر تقدیر کا فرقہ، اسی طرح سے مرجیہ کا فرقہ عالم وجود کے اندر آیا. اور یہ جو تقسیم، یہ جو 4 فرقے پیدا ہوئے، یا اس کے علاوہ جو تقسیمات امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بننے لگی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اعلیٰ دلیل بھی بنی ہے. کس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں. ستفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار، کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، وہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل یا رسول اللہ ما ہی، آپ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا الجماعہ، جماعہ جو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جنت کے اندر جائے گی، مسلمانوں کی جو جماعت ہے. اسی طرح سے میرے عزیزوں ان 4 فرقوں میں سے پھر کئی فرقے ان کے اندر بنے. یہ 4 فرقے، قدریہ میں بھی کئی فرقے بنے، خوارج میں بھی کئی فرقے بنے، شیعوں میں بھی کئی 12 فرقے موجود ہیں شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر، مرجیہ کے بھی کئی فرقے بنے. غلط اس طرح سے یہ خود آپس میں پھر بٹ گئے، پھر آپس میں یہ بٹ گئے. اس طرح سے میرے عزیزوں یہ مسلسل فرقے بنتے رہے، چبھ رہے تھے یہ کانٹوں کی طرح، اور آج بھی یہ چبھ رہے ہیں. اسلام کی بنیادیں، اس کی دیواریں ان کی شرپسندیوں سے بہرحال پارا پارا ہو رہی ہیں، مزلزل ہو رہی ہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک فرقوں پہ فرقے، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. بدعات کا غلغلہ ہوتا جا رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، کہیں سنت رسول کا انکار ہے، کہیں حدیث رسول کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. منکرات معروف بن چکے اور معروف جو ہے یہ منکر بنتے جا رہے ہیں. سنتیں بدعت کہلائی گئی اور بدعتیں سنت کہلائی جانے لگی. اور اس طرح سے میرے عزیزوں اس طرح سے امت ٹکڑے. آؤ ذرا ایک بات بتاؤں، یہ آج تک جتنے بھی فرقے بنے ہیں زمان خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک، ان کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کہ یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی 4 نوعیتیں ہیں، ان کی 4 نوعیتیں ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. ایک وجہ تو سیاسی ہے، کچھ سیاست کی وجہ سے، یعنی سیاسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں. جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ، مرجیہ ہیں، ان کے اندر کچھ سیاسی پالیسیاں بھی تھیں، اس وجہ سے یہ الگ الگ ہوئی. دوسری وجہ فرقوں میں بٹنے کی عقیدے اور فکری اختلافات کی بنا پر امت کے اندر ٹکڑے بازی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے. جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح سے ماتریدیہ ہیں. یہ سب فرقے ہیں، یہ سب فرقے ہیں. ان کی تشریحات آپ ان علماء کرام سے سماعت فرمائیے گا. اہل احسا کے لوگوں، شیخ عبدالہادی ہیں، شیخ عطاء الرحمن ہیں، یا آپ کے استاد ہیں، ان سے سننا کہ ماتریدیہ کیا ہے، اشاعرہ کیا ہے، یہ کون سے فرقے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اسلام سے الگ ہوئے، یہ کیوں الگ. یہ تمام سب تشریحات نہیں، اس مختصر سے وقت میں ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا. بہرحال تو عقیدی عقائد کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہیں. نمبر 3، تیسری شکل جو امت کے تقسیم ہونے کی تھی وہ مسلکی طور پر، مسلکی اور عقائد مذہبی طور پر الگ الگ ہوئے. جیسے صوفیوں کے طریقے ہیں، یہ قادریہ ہے، یہ تیجانیہ ہے، یہ رفاعیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. تو عقائد کی یہ کیا کہتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر الگ الگ ہوئے. اسی طرح فروعات میں تعصب کی بنا پر، وہ فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، فروعی مسائل ہیں، جزئی مسائل ہیں. ان میں تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیجا طور پر کسی ناحق چیز کی حمایت، یہ تعصب بیجا بات ہے. لیکن خواہ بخواہ مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے اڑن، ہم مانیں گے یہ بس چاہے وہ غلط ہے پھر بھی غلط ہم مانیں گے. یہ ہے تعصب، کسی بھی جماعت سے تعصب. تو یہ فروعی مسائل میں تعصب کی وجہ سے بھی فرقے بنے. جیسے اس کے اندر حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، یہ تمام سب فرقے ان تعصبات کی بنا کے اوپر عالم وجود میں آئے. تو یہ اختلافات یا تو سیاسی تھے، یا تو عقائد کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہوئے، یا مسلکی اور فروعی تعصب کی بنا پر امت کو پارا پارا کر کے ان اختلافات میں رکھ دیا. جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، خلاص مسلمان ہو جاتا، نہیں ہو جاتا. لیکن آج اگر کوئی ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد اسے کیا کیا بننا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو اس کی فہرست معلوم. کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں اسے کیا کیا بننا ہے، آپ کو اس کی فہرست معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کلمہ لا الہ پڑھنے کے بعد میں پہلے مسلمان ہو جاتے تھے،
आज मुसलमान ऐसे नहीं होंगे। आज या तो आप हनफी बने, या शाफी बने, या राफिदी बने, या शरी बने, या मातुरीदी बने, या हनफी बने, या फिर उसके बाद में फिर कादरी बने, फिर चिश्ती बने, फिर नक्शबंदी बने। ये तमाम सब तफसीलात चलती हैं जनाब यार। लेकिन अगर आप ये सिर्फ कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भाई हम पढ़ते हैं और यही हमारा इस्लाम है, हमारा, आपको नीचे से ऊपर तक घूर के देखेगा वो फट से कहेगा इसका मतलब यह है कि आप गैर मुक़ल्लिद हैं, सीधे कहने का यानी आप ला मजहब हैं, किसी मजहब को नहीं मानते। ये जवाब ये नतीजा ये निकलेगा। इस तरह जाहिलों के दिमागों में, अवाम के दिमाग में इन मुल्लाओं ने ये तमाम सब चीजें बिठा दी हैं। मेरे अजीजों, पहले क्या होता था, कलमा ला इलाहा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया, खलास इस्लाम के ज़ेरे साया जिंदगी गुजारता, मुसलमानों की जमात उसकी हिमायत और मदद करती, न कोई फुरूई झगड़ा था, न कोई उसूली, न अकीदों की बुनियाद पर बंटवारा, न मस्जिदें अलग अलग, न जमातें अलग अलग, न कोई तमीज, न मसलकी झगड़ा, न खानदानी झगड़ा, न निस्बती झगड़ा, न सियासी लड़ाई, सब के सब एक रूह और एक जिस्म की मानंद थे। सब उम्मतुल इस्लाम कहलाते थे, उम्मत वाहिदा, मिल्लत वाहिदा सब कहलाते थे। सबका अकीदा एक, सबका किबला एक, सबका नबी एक, सबका कुरान एक, अहकाम सबके ऊपर यकसा तौर पर एक इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे साया तमाम मुसलमान खुशबाश होकर के जिंदगी गुजारते थे। इज्जत, हुकूमत, सतवत, सल्तनत सब एक थी उनकी और वो बुलंद थे और आगे बढ़ते रहे। ये अहद अव्वल था जो गुजर गया। ये जमीनी जमाने थे, औकात थे, वो लम्हे थे जो गुजर गए। न कोई पार्टी, न कोई जमात, न कोई गिरोह, न झगड़ा, लड़ाई, फितने अगर सर ही उठाते थे तो दबा दिए जाते थे। मगर अफसोस बाद में फितने पैदा हुए, उम्मत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, उम्मत को बिखेरा गया, शिकस्त और रेत से दो चार होने लगी, भाईचारगी खत्म और नफरत और खुदूरत ने जगह ले ली उम्मत के अंदर। मोहब्बतें खत्म और अदावतों में मोहब्बतें तब्दील हो गई। काफिरों से इतनी दुश्मनी नहीं जितनी, मुशरिकों से इतनी दुश्मनी नहीं जितनी आज मुसलमान से दुश्मनी करता है। हाँ, मुसलमान से दुश्मनी करता है, नफरतें करता है, आपस में कत्ल हो रहे हैं, खून हो रहे हैं और जो है मुसल्ले घसीटे जा रहे हैं और असबाब जो है वही हैं जो मैंने अभी जिक्र किए हैं कि इन असबाब की बिना पर इस तरह से ये हो रहा है। यानी सियासी कहीं झगड़े हैं, कहीं अकीदों के झगड़े हैं, कहीं मसलकी झगड़े हैं, कहीं मजहबी लड़ाइयां हैं। इस तरह से मुसलमान टुकड़े टुकड़े में हैं। और जहां तक ये मजहबी तासुब और मसलकी तासुब की बात है, जिसे हम फुरूई इख्तिलाफात कहते हैं और जिसने आज तक उम्मत को मिलने नहीं दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है उम्मत में, इसमें मैं एक बात सराहतन और वाज़ेह तौर पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना चाहूंगा कि जिनका नाम ले लेकर के उम्मत को बांटा गया है, अल्लाह की कसम, वो अइम्मा, वो बुजुर्गान दीन, वो सालिहीन, वो नेकूकार, मुत्तकी लोग, इन तमाम सब तक़सीमात से बरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ना कोई खता है, ना ही उनकी कोई गलती है, बल्कि सुनो और ये बात नोट कर लो, बल्कि इन अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने अपनी तकलीद की तहरीम का, अपनी तकलीद की हुर्मत का सबसे पहले फतवा दिया है। नहीं समझ आई? आज कहते हैं अहले हदीस तकलीद करने को हराम करार देते हैं, हम नहीं करार देते, हम तो अइम्मा रहमहुमुल्लाह की बातों को पेश करते हैं। खुद अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने अपनी तकलीद हराम करार दी है, हराम करार दी कि मेरी तकलीद करना हराम है। क्या है? समझ नहीं आएगा? पूछो अपने आप को, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली कहने वालों को, ज़ाहिरी और दाऊदी मतलब पता नहीं भाई कहने वालों को पूछो इनसे कि अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने कहां फरमाया है कि मेरी तकलीद करना। बल्कि उन्होंने, वो सबसे पहले थे बेचारे, सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हराम फरमाया, हराम है उस आदमी के ऊपर मेरी किसी बात के ऊपर फतवा देना जो आदमी मेरे बातों की दलील को न जाने। हराम है, बगैर दलील के फतवा देना क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकलीद की हुर्मत का फतवा सबसे पहले अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने दिया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, सारे अइम्मा ने दिया है, सबसे पहले इन्होंने दिया। और आज जिनका नाम लेकर उम्मत को बांटा गया है, बोलो बांटा गया कि नहीं बांटा गया? हाँ, इन चारों इमामों में से पहले या बाद में जितने भी इमाम हुए हैं वो